حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، شیخ القرآنی والحدیثی والتوحیدی والسنتی والجمیع اہل الحدیث المرکزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ علی تربتہ الی یوم القیامہ۔ میرا یہ وجدان ہے کہ شیخ رحمہ اللہ اور ان کی جو اولاد ہے وہ کبھی بھی اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ اپنے سینوں میں اللہ کی توحید کے خلاف، نبی علیہ السلام کی سنت اور رسالت کے خلاف اور صحابہ کرام کی عدالت اور ان کے احترام کے خلاف ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی جگہ نہیں رکھتے۔ مجھے ایک ویڈیو پہنچی، والدہ بیمار تھے اور میں ان کے ساتھ سارا دن ہسپتال میں رہا، اور میرے بارے میں بھی یار دوستوں نے نہ جانے کیا کچھ چڑھا دیا کہ یہ اب تک بول کیوں نہیں رہا، جواب کیوں نہیں دے رہا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی مولانا عبدالباسط صاحب شیخ پوری حفظہ اللہ سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ مومن آدمی، مسلمان شخص جو ہے وہ طرفین کی بات کو سنتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حسن ظن کے ساتھ میں نے اس کو قبول بھی کیا اور نشر بھی کیا کہ وہ کبھی بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی معاندانہ مخالفانہ نہ رویہ رکھتے ہیں نہ اس کا حصہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں ان کی معصومیت کا دعویٰ کرنے یہاں نہیں آیا۔ اگر اسی طرح اسی روش کے مطابق علماء اور خطباء کے بارے میں مہم جوئی کی گئی تو پاکستان کے اندر نہ کوئی بڑا بچے گا اور نہ کوئی چھوٹا بچے گا۔ پاکستان کے اندر مختلف جرائم ہوتے ہیں، ان جرائم کی ویڈیو بھی بن جاتی ہیں۔ جو انگریزی قانون کو جاننے والے وکلاء اور ججز ہیں وہ محض ویڈیو کی بنیاد پر کسی کو مجرم اور قصوروار نہیں قرار دیتے، اور جو علماء ہیں انہوں نے شریعت کا ضابطہ کیوں چھوڑا، اور پھر اناد میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ کسی کی وضاحت کو بھی قبول نہ کرنا۔ میں آج پل کا کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اپنے آپ کو، اپنے احباب اخوان کو یہ نصیحت کرنے آیا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ جو دشمنی کا طرز اور طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، اس آگ کے اندر آپ خود بھی جل جائیں گے۔ ان لوگوں کے سروں پر قرآن مجید رکھ کر پوچھ لیں جو عبدالباسط صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ کے بڑے مخالف ہیں۔ ان کے ایک سخت شدید مخالف کا مجھے کل فون آیا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو پوچھتا ہوں، کیا عبدالباسط صاحب شیخ پوری حضرت معاویہ یا ابو سفیان کے گستاخ ہیں؟ کہتا نہیں۔ بس ان کے کچھ جملے ویڈیو کی صورت میں ہم تک پہنچے۔ اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو میں نے کہا پھر ویڈیو کے بارے میں ان کی وضاحت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ روش درست نہیں ہے۔ آج 22 رجب ہے اور پاکستان کے اندر کئی علاقوں میں
عید منائی جا رہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وفات ہے وہ ایک مخصوص طبقہ عید کی صورت میں مناتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں چند جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے یزید بن ابی سفیان۔ ایک حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پر محدثین کے منہج کی ترجمانی کے لیے آیا ہوں۔ یزید کے بارے میں ہم منہج محدثین پر متمسک اور چلنے والے ہیں، اور اسی طرح ان کے والد محترم اور ان کے دادا کے بارے میں بھی ہم محدثین رحمہم اللہ اجمعین کی راہ اور رستے پر چلنے والے ہیں۔ نہ میں غیر مقلد ہوں، نہ میں وہابی ہوں، بھائی سیدھی بات ہے، میں محدثین کے رستے پر چلنے والا اہل حدیث ہوں۔ تکفیر معین ہو، فکر خوارج ہو، ارجاء ہو، حاکم کے خلاف خروج ہو، جمہوریت ہو، جتنے بھی نئے آوارہ نظریات ہیں نہ ہم ان کو اپناتے ہیں، نہ ہم ان کی تائید کرتے ہیں، اور نہ ہم ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ بولیے تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے، پھر بولیے تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے، تمام اہل بیت کا بھی احترام کرنا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر دین اسلام داخل ہوا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا تھا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا۔ 40 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال۔ 20 سال کے قریب وہ گورنر رہے، اور 20 سال کے قریب 66 سے 86 لاکھ مربع میل کے حاکم رہے ہیں۔ باب کیسا عظیم، 66,000 مربع میل سے 86,000 مربع میل تک۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم والدین وہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے بعد نبی علیہ السلام نے جب خطوط لکھے دنیا کے بادشاہوں کو، ہرقل بادشاہ کو خط لکھا، اللہ کی شان دیکھیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلے کی صورت میں وہاں پہنچے ہوئے، نبی علیہ السلام کا خط مبارک ملا، اس نے کہا عرب کے علاقے سے اگر کوئی ہماری سرزمین میں آیا ہے اسے پیش کیا جائے۔ حضرت ابو سفیان، یہ کون سا مائک ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھیوں کو لے کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کی خوبی کیا ہے؟ باوجود کہ اسلام سے پہلے نبی علیہ السلام کے سخت ترین مخالف شمار ہوتے تھے، سخت ترین مخالف ہونے کے باوجود شخصیت کا معیار حق گوئی اور صداقت ان کا تر امتیاز تھی۔ 10 سوال کیے بادشاہ نے،
کسی ایک سوال کے جواب میں بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. فرماتے ہیں لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا میں جھوٹ بولتا. باوجود سخت ترین دشمن ہونے کے انہوں نے اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولا. اتنا باکمال آدمی ہے. اور والدہ ہند نام تھا، ہند. کیا نام تھا؟ ہند. لیکن ہمارے عرف میں ان کو ہندا کہا جاتا ہے. ان کی والدہ محترمہ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہندا، بیعت ہو رہی تھی عورتوں سے. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر میں سب سے برا گھر آپ کا سمجھتی تھی، اور اسلام کے بعد اگر روئے زمین پر مجھے کسی گھرانے سے محبت ہے تو آپ کے گھرانے سے محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. آپ بھی محبت کا جواب محبت سے دیا کرتے تھے. جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اپنے باپ کی آزادی میں مجھے وہ لطف و مزہ نہیں ہے جو آپ کی غلامی میں ہے، اللہ کے نبی نے بیت اللہ میں لے جا کر کے کہا لوگو آج سے زید جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا ہندا مجھے بھی تیرے خاندان سے محبت ہے، مجھے بھی تیرے خاندان سے. یہ حدیث حضرت ہندا کے ساتھ اللہ کے نبی ان کی جو ایمانی محبت ہے دلیل ہے. حضرت ابو سفیان سے ایمانی محبت ہے اس پر دلیل ہے. یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت معاویہ سے بھی محبت کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر عمر سے مشورہ کیا، بھئی آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بناتے ہیں. حضرات تزکیۃ الشہود کا معیار بڑا اعلیٰ ہے اور اس کی عظمت کے کیا کہنے. جس کو کوئی وزیر گواہ بنائے، جس کو صدر گواہ بنائے، جس کو صحابی گواہ بنائے، معاویہ تیری شان و عظمت کے کیا کہنے، تجھے اللہ کے نبی نے گواہ بنایا. سبحان اللہ. شان امیر معاویہ، شان سیدنا حضرت امیر معاویہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو گواہ بناتے ہیں دو خوبیوں کی وجہ سے. کتنی خوبیوں کی وجہ سے؟ فرمایا دو خوبیاں ہیں، قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اور میرے بھائیوں دوستو، اہل تشیع شیعہ اور اہل سنہ کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ خلافت راشدہ ہے. وہ حد فاصل امہات المومنین کی عزت ہے، وہ حد فاصل امی عائشہ کی عظمت ہے، اور وہ حد فاصل جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے. اور آئیے ان کی والدہ کیسی ہیں؟ آپ کے لیے آپ کی ماں نمونہ ہے. ہر بندے کے لیے اس کی ماں نمونہ ہوتی ہے، اور ماں کا جو رشتہ ہے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہندا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ کے خاندان سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تیرے خاندان سے محبت ہے. اب بیعت شروع ہو گئی ہے، شرک نہیں کرو گی،
اس نے کہا جی نہیں کروں گی. بیعت ہو رہی ہے زنا نہیں کرو گی. کیا نہیں کرو گی؟ جمع کے صیغت اللہ یزنینا، کہ عورتیں زنا نہیں کریں گی. ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی پکیزہ عورت ہے، فوراً بول پڑی یا رسول اللہ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ عورت آزاد ہو اور زنا کرے، ہو ہی نہیں سکتا. ایسی پاک دامنہ عظیم عورت ہے کہ جس کے ذہن میں زنا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، اس عظیم ہستی کا بیٹا معاویہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پکیزہ عورت ہے، اتنی پاک باز عورت ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ عورت آزاد اور زنا کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے جمع کے صیغے کے ساتھ عورتیں اور بھی تھیں. میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدہ ہندہ سے صرف بیعت ہو رہی تھی، عورتوں کی جماعت تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یسرقنا، بیعت کرو چوری نہیں کرو گی، چوری نہیں. اب دیکھو کیسی غیرت والی عورت ہے، کوئی تصور تو کرے. کہنے لگی یا رسول اللہ بات ہے ابو سفیان راجل مسیکن، ہاتھ ذرا کٹ کے رکھ دے، خرچے وچ ہاتھ کٹ کے رکھ دے، خرچے وچ ہاتھ جڑا ہے کٹ کے رکھ دے. کیا میں بغیر اجازت کے اس کا مال لے سکتی ہوں؟ یقین جانیے جو خامد کے مال میں چوری کو جائز نہ سمجھے ایسی پاکیزہ خاتون کا بیٹا معاویہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات عظیم شخصیت ہے، باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ ہے، باپ بھی سچا ہے، باپ سردار ہے، ماں سردار نہیں ہے، ماں کیسی عفیفہ ہے، زنا کا وہم و گمان نہیں ہے. ان دو ہستیوں کا بیٹا شہزادہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ نہیں. اب نبی علیہ السلام آپ نے ابو سفیان کو انعام کیا دیا؟ ہرقل بادشاہ کے دربار میں کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے بھائی مولوی صاحب بادشاہ دا نام نہیں صحیح لیندے سن. ہرقل لفظ ہے لیکن ہماری زبان میں اس کو ادا کرنا مشکل ہے، اس لیے میں ہرقل کہہ رہا ہوں. سیاپا یہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ گیا ہے، یا خود جذباتی ہیں یا ان کی لگام جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑ گیا ہے کہ جن کا مزاج ہے گندگی پہ زبان مارنا اور عیب تلاش کرنا. اور اللہ کی توفیق سے بقول شاعر تو تیر آزما میں جگر آزماؤں. اپنے پہلوؤں میں ایسے افراد چھپے بیٹھے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کے صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، جو کہتے ہیں جی واضح نصوص بھی ہوں اسا فہم دا سلف دا فہم ہی مننا ہے. ان کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ سلف کا فہم تفہیم کے لیے ہوتا ہے، کتاب و سنت کے مقابلے کے لیے نہیں ہوتا. جو ایک صحابی کو بچانے کے لیے حضرت علی جیسی عظیم شخصیت کو داغدار کرے، اپنا چھتیر نظر نہیں پہ آؤندہ تے دوجیاں دا تنکا بھی انہوں نے بڑا وڈا لگتا ہے. یہ روش آپ لوگوں کو بدلنا پڑے گی. یہ بدبودار ماحول جو ملک میں اس وقت پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ خود ہی گواہ، خود ہی مدعی، خود ہی جج. ہمیں پتا تھا کہ قصور ہمارا ہی نکلے. اللہ کے لیے سمجھو. آپ لوگوں کو اس وقت شعور بھی نہیں تھا کہ جب پورے پاکستان میں شیخین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا فقیر یہ عمر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے انعام کیا دیا؟ ہرقل دربار میں ترجمانی کر
کرنے والے کو مصطفیٰ کا انعام دیکھیے. فتح مکہ کا موقع ہے, 10,000 کا لشکر ہے. اللہ کے نبی نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. آج جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا محمد کریم کی تلوار سے بچ جائے گا. سیدنا حضرت ابو سفیان, سیدنا حضرت ابو سفیان. ہم سے پوچھو حضرت ابو سفیان کی عظمت کو, اللہ کی قسم ہے تم کہتے ہو یہ وہ. ہم تو کہتے ہیں جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محمد کریم کی تلوار سے بھی بچائے, ہماری زبان سے بھی بچائے. سیدھی بات ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنیاں دعاواں, میں پنجابی دے وچ لفظ بولن لگا, جنیاں دعاواں, جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو دی ہیں کسی اور صحابی کو. سبحان اللہ, جاؤ. سبحان نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب. سبحان اللہ. اللہم علمہ الکتاب والحساب. یا اللہ اس کو دین کا عالم بھی بنا اور دنیا کے علوم کا عالم بھی بنا. قرآن مجید جس طرح تمام دینی علوم کی ماں ہے, ایسے حساب جو میتھمیٹک ہے, اسی طرح دنیاوی تمام علوم کی ماں کون سا علم ہے؟ حساب کا. اور اس دعا کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے اللہ اسے شریعت کا علم بھی عطا فرما اور دنیا کے علوم بھی عطا فرما. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیہ ومہدیہ واہد بہی. اے اللہ اسے اسلام کی طرف ہدایت دینے والا بنا, اسے اسلام کی طرف ہدایت دینے والا بنا. ومہدیہ, اللہ اس کو ہدایت کا ماخذ بنا. واہد بہی, اے اللہ تیرا نبی یہ دعا کرتا ہے اس کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کی نعمت بھی عطا فرما. اور پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ اسلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھیلا ہے. حضرات یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تمسکوا بصدغی معاویہ. محدث امت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ کی فہم و فراست کو تھام لو. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں صحیح بخاری میں؟ فرماتے ہیں انہو لفقیہ. سمجھدار اور دنا بندہ کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی. حضرات سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں اللہ میری دعا ہے کہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے. اللہ میری دعا ہے کہ میری عمر بھی کس کو لگا دے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا دے. ہمارے شیعہ دوست کہتے ہیں جی ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, پر یہ بتاؤ یہ قرآن مجید کن کن صحابہ کے ہاتھ کا لکھا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے وَقَانَ يَخْتُبُ الْوَحْيَا. آپ عربی زبان ابتدائی گرامر کو جانتے ہیں, مضارع پر جب لفظ کانا داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے کہ ماضی کے اندر یہ کام ہوتا رہا ہے. وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَا, اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید مستقل لکھا کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید مستقل لکھا کرتے. وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَا. ایسی عظیم شخصیت ہے. میرے بھائیوں دوستو, آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ان ہستیوں کا دفاع کیا ہے.
اور میں اپنے اہل تشیع دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تم حسنین کریمین کی عظمت کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے ہم نے ان کی عظمت کے لیے اپنی عزت و جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ پر ایک بات تمہیں بھی کہتا ہوں، تمہاری عقل پر بھی دستک دے کر کہتا ہوں، حضرت حسن و حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کو اپنا خلیفہ ماننا ہے، تم کو بھی ماننا پڑے گا۔ حسین کو بھی مانو اور حسین کی بات کو بھی مانو۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائیں، انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔